قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین الصلاۃ معراج المؤمنین لو نظر من السماء نار لما نجا منها الا اهل المساجد۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے ہم کو توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے، کہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے ستون کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کہ لوگو ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس سے پہلے اپنے چہرے کو غسل دو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو اپنے کونیوں تک، ادھر سے، اور پھر آتا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، کہ تم مسح کرو سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اب اس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا بھی، کیونکہ وامسحوا برؤوسکم، لیکن پیچھے سے لفظ کیا آ رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم، حاضر ہا، وایدیکم، یادر یا، الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو سیندر سے، وارجلکم، پھر لام کی زبر، کہ زبر جو ہے وہ لکم، لامزر لا، کہ اپنے پاؤں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم۔ تو ایک زیر زبر کی غلطی جو ہے وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے تو بعض لوگ صرف مسح کرتے ہیں کہ پاؤں کا مسح ہے، لیکن جب آپ اس کی زبر کی ضمیر کو دیکھتے ہیں تو ویدیکم، یہ بھی زبر آ گئی۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، برؤوسکم ہے سینجر سے، وایدیکم، یا کے اوپر زبر ہے، الی الکعبین، اپنے گھٹنوں تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد کلی کی منہ میں اچھی طرح سے خلال کیا، اس کے بعد ناک میں پانی، اسی طرح سے پورا وضو جس طرح ہم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسح کے بعد پانی پھینکا، پہلے پیر پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دھویا، پھر دوسرے پیر پر میں نے پانی پھینکا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مل کر دوسرے پاؤں کو بھی دھویا۔ تو یہ حدیث جو اہل سنت والجماعت میں، فقہ حنفیہ میں سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ جو حضرت عثمان سے منقول ہے کہ پاؤں کو دھونا واجب ہے، فرض ہے، جو صرف مسح کرتا ہے اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے، کیونکہ جو غسل جو ہے فاغسلوا وجوہکم، اس کا قرآن سے متواتر یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا نماز کے لیے۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی اپنی فقہ کے مطابق چلتے ہوئے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ مسح پہلے کر لیتا ہے، تو بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل استنباط کرنا قرآن حدیث سے
یہ اس کے مختلف استنباط بن جاتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو کس طرح سے سمجھا ہے۔ جس نے اس طرح سے سمجھا کہ میں نے مزہ کرنا ہے تو لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح سے وضو کرو جس طرح تمہارا امام کہتا ہے اور جس طرح سے قرآن کہتا ہے۔ اور جو مزہ کرتے ہیں اگر وہ اپنے طریقے پر صحیح سمجھتے ہیں تو ان پر بھی اعتراض آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بات قرآن کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو ایمان والو، کیا ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز کے اندر قریب نہیں جانا، قرآن کے اندر لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تم سکارا، جب کہ تم نشے سے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھائی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو قرآن سے دکھلاتا ہوں، اب یہ قرآن کھولو، 5واں پارہ، اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے سے ہو، اور جب نشہ تمہارا اتر جائے حتی تعلموا ما تقولون، اور جو کچھ تم کہتے ہو تمہیں معلوم ہو، پھر نماز پڑھو۔ بھئی آپ تو شرابی کو ویسے ہی مسجد میں نہیں آ گیا کوئی شرابی تو ظاہر ہے کہ اس کی حرکتوں سے یہ معلوم ہوگا کہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھے حتی تعلموا ما تقولون، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ پوری صلاۃ جو ہم نے پڑھی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، تو اہل حدیث اور امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، امام اوزاعی اور امام ماتریدی، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، کئیوں کے نزدیک یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی پڑھو، لیکن ہمارا جو فقہ ہے، فقہ امام ابو حنیفہ کی، اس میں یہ ہے کہ قراءۃ الامام لاہو قراءۃن، کہ جو امام قراءت کرتا ہے وہی مقتدیوں کی قراءت ہوتی ہے۔ فرق آ گیا کہ نہیں؟ اب نبی کہتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ تمہاری نماز نہیں ہے جب تک کہ تم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر امام اونچی آواز سے پڑھے تم خاموش رہو، اگر امام پڑھ رہا ہے تو اسے سنو، جب امام پڑھ رہا تو خاموشی سے سنو۔ اور ہمارے امام کی سب سے بڑی دلیل ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو۔ اب جب امام پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جتنی بھی حدیثیں آ جائیں، حدیثوں کے مقابلے میں ہمارے امام کا جو موقف ہے سب سے بڑا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے، امام جب قرآن پڑھے تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے، پھر دوسری حدیث لے کر آئے کہ امام نے قرات کی، وہ مقتدیوں کی بھی قرات ہے، قرات الامام لو قراتن۔ فرمایا اگر امام کی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح سے امام آپ کو نماز پڑھائے ویسے ہی پڑھو، اگر امام بیٹھ کر پڑھاتا ہے تم بھی بیٹھ کر پڑھو، امام کھڑا ہو کر پڑھاتا ہے تم کھڑے ہو کر پڑھو۔ اب ہمیں تو مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں تو صفحے بنانے کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضرت بلال کو بھیجا کرتے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاؤ، جا کر صفیں سیدھی کر کے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل صحابہ اکرام کی صفیں درست کر دی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقوم حتی ترونی، تم کھڑے نہ ہوا کرو جب تک کہ میں حجرے سے تم پر واضح نہ ہو جاؤں، جب میں آؤں اس وقت کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت بلال آ کر پہلے سب سے صفیں بناتے، اس طرح سے سیدھی بنا کر تستوی فی الصلاۃ، نماز کے اندر صفوف کا بنانا، فرمایا یہ ضروری واجب ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے اندر اگر خلا تم نے چھوڑ دیا، بھئی آپ نے صف بنا لی تو کم از کم پہلی صف جو ہے اس کو تو مکمل کرو۔ لیکن کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ کرسیاں رکھی ہیں، دو آدمی رہ گئے ادھر اور ادھر سارے آ کر کھڑے ہو گئے، اب پیچھے کوئی آدمی نہیں آ رہا اور جگہ خالی ہے، تو اب اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بھائی نماز ہو جائے گی، لیکن جو قرآن اور حدیث کا حکم تھا اس کے مطابق نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، کیونکہ پہلے صفوں کا صحیح بنانا ضروری تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلی صفیں مکمل کر لو۔ لوگ پھر بعد میں بھاگ آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون سا آدمی ہے جس نے ہماری نماز کو خراب کر دیا؟ کوئی آدمی گھر سے جلدی جلدی بھاگا آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کیا، پیچھے نماز پڑھی، پھر پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ آواز اور یہ کھڑاک کس نے پیدا کیا، ہماری نماز کو ڈسٹرب کیا؟ پوچھا کون تھا؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے آدمی تو نے ہماری نماز میں خلل پیدا کیا۔ فرمایا تو جب گھر سے چلا تھا جماعت کی نیت سے، تو نے وضو کیا، فرشتے پاؤں کے تھلے، فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے، اور تو نے کوشش کی، نیت کی، نماز میں آیا بھاگتا، فرمایا اگر تیری ساری نماز بھی نکل جاتی تجھے پوری جماعت کا ثواب ملنا تھا۔ ہم کہتے ہیں یار 10 منٹ کھڑے ہو جاؤ، 15 منٹ کھڑے ہو جاؤ۔ او بھائی ایک آدمی گھر سے نکلا ہے نیت کے لیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فتویٰ خود نہیں دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے اللہ کی بات ہوتی ہے۔ جب نبی فرماتے کہ جو آدمی گھر سے نکلا اور نیت کر لی جماعت کی، جماعت نکل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ پوری جماعت کا ثواب دے گا۔ تو یہ قانون ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جھگڑتے ہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام جب تم آتے ہو تو مجھے میرے بھائیوں کے متعلق کوئی ایسی بات میرے ذہن میں نہ ڈال دینا کہ جس سے میرا دل خراب ہو جائے، میرا ذہن صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ تم آؤ کسی بھائی کی چغلی اٹھاؤ اور میرا دل پراگندہ ہو جائے۔ فرمایا کسی کی بات کو بھی مجھے آ کر نہیں بتلانا، کوئی کسی نے گناہ کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، کوئی صدقہ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن اگر میں خود کوئی بات پوچھوں تو پھر بتلانا، اس سے پہلے تم نے کسی بات کا ذکر نہیں کرنا۔ تو وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب پھر مجھے پتہ لگتا ہے تو اس آدمی پر حد جاری کرنا پڑے گی۔ بھی اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے، 4 گواہ اکٹھے کر لیے تو اس کے اوپر حد لگے گی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر زنا والا ہے، 4 گواہ اکٹھے کر لیے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو حدود سے بچاؤ، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں اس حد تک فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے سوال بھی مجھ سے نہ کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں
تو تمہیں ناگوار گزرے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو سوال کرنا ہے، میں نے پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسے سوال اپنے نبی سے مت کرنا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ تو اب اس نے سوال کیا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ کوئی اور ہے۔ حین ینزل القرآن، اب نبی سے کوئی بات پوچھے اس وقت کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ آدمی پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانا چرواہا تیرا باپ ہے۔ تیرا باپ جو اصل ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور تیری ماں نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، اس کے اندر سے تو پیدا ہوا۔ کتنا فرق پڑ گیا بھائی، رسول تمہیں منع کر رہے ہیں بار بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ فتنے سوئے ہوئے الفتنہ، تو فتنے سوئے پڑے ہیں لا یستیقظوا، اسے مت جگاؤ۔ جسے ہم کہتے ہیں نا ستی کل جگانا، یہ ایک لفظ ہوتا ہے، ستی کلا جگاؤ۔ اور بھائی ایک بات گزر گئی، اس کو کتنی دیر ہو گئے، ایک بات گزر گئی، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کوئی بچہ ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، ہسٹری کا پتا ہے، آپ چھوٹے سے بچے کو بتلا دیں کہ تیری ماں اس کا کریکٹر یہ تھا، تیرا باپ اس طرح سے تھا، تو بھائی کتنے یہ برا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی برائی جو دیکھ کر اس کو دفنا دیتا ہے، بھائی ہم نے برا عمل کیا نا، کوئی گواہ قائم ہو گیا، کسی نے دیکھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر نہ کرو، پی جاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی تھی اس کو بچا لیا، یعنی کسی کو قتل ہونے سے بچا لیا اس نے۔ تو فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع یہ فرمایا کان، تمہارا دل، تمہاری زبان، ہر چیز، تمہارے پاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، پوچھا جائے گا تمہاری سماعت سے، تمہارے دل سے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے ہاتھوں سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ وقت آئے کہ جس دن تم سارے خاموش ہو، اور اللہ کہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم تمہاری زبانوں پر گرا لگا دیتے ہیں، اور تمہارے آج ہاتھ بولیں گے، تمہاری زبان بولے گی، تمہارا دل بولے گا۔ کوئی بندہ ہے جو اللہ کے سامنے انکار کر سکے؟ الیوم نختم علی افواہہم، تو بھائی ڈر جاؤ اس دن سے، یوم عبوسا قمطریرا، جس کی برائی بڑی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میں نے تجھے ایک معمولی سے پانی سے قطرے سے پیدا کیا، تو کسی چیز کے قابل بھی نہیں تھا، تیرا تو بیان کرنا ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ تیری پیدائش کے متعلق اگر میں بتاؤں، سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کہتا ہے یہ تو بیان کے قابل ہی واقعہ نہیں ہے کہ تو پیدا کس طرح سے ہوا ہے، کس وجہ سے، اور جس کو دنیا نجس پانی سمجھتی ہے اگر ساری تفصیل بتا دی جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، میں نے جس چیز سے تم کو پیدا کیا ہے، امشاج نبتلی ہے، پانی، عورت کا مرد کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایسی بات ہے، اس کو ڈیفائن نہ کرو، جب قرآن کہتا ہے کہ ملے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا، تو اس کے اندر کون سی شرم کی بات ہے؟
کمرہ بند کر کے گندی فلمیں دیکھنا یہ جائز ہے تمہارے لیے؟ بھائی قرآن تمہیں سیدھا سا سبق دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا. تنالوا ایدیکم ورماحکم. تمہارے ہاتھوں میں رزق ہے، تمہارے ہاتھوں میں تیر ہے، تمہارے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے شکار کو عام کر دیا، اتنا شکار، اور اوپر سے پابندی لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ، میں تمہیں اب آزمانا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. اوپر سے پابندی لگا دی، نیچے سے شکار عام کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَیْبِ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ غیب میں مجھ سے کون ڈرتا ہے. بھائی یہ ٹولز ہے، یہ ٹول، یہ ہتھیار ہے میرے ہاتھ کے اندر. اب میری تنہائی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم اللہ من یخاف بالغیب، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ڈرتا ہے مجھ سے. علم غیب میں یار 7 کمروں کے اندر اگر تم بیٹھے ہو، یہ ٹول ہتھیار تک موبائل تیرے پاس ہے، اب تیری تنہائی کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم اللہ من یخاف بالغیب، کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ غیب کے اندر تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے. یہ دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے. ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پروو کر دیا، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. جب اللہ کا کل شیء فصلناہ تفصیلا، کہ میں نے قرآن کے اندر ہر ایک چیز کو بیان کر دیا تفصیل سے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے بندے تو نے یہ گناہ کیا، کہے گا یا اللہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اب 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی اس کی، 40 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، اس کی 100 سال کی زندگی ہے، 1400 سال کی زندگی ہے. جنات کی زندگی 36,000 سال سے لے کر 1,00,000 سال تک جن کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان سب کا امتحان لینا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تم نے دنیا میں کیا کیا، زندگی کس طرح سے گزاری، مال کیسے کمایا، کس طرح سے خرچ کیا، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی، جب نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ تم سے پوچھا جائے گا واقفوا منا مسئولون وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ بڑھ رہے ہیں پل صراط کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے روکو ان سب کو، لائن میں کھڑا کر دو. لائن میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام سوالات پوچھے. نبی فرماتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُ هَلَكَ، وہ بندہ سمجھے گا میں مر گیا. بھائی تو ہر ایک چیز وَأَنَا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور میں نے جو بھی عمل کیا آج میرے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ خود مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ کی رحمت کے صدقے سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ کہے گا جا، جس طرح سے میں نے دنیا کے اندر تیرے عیب کو چھپایا، میں نے جس طرح سے دنیا کے اندر تیری ساری پردہ پوشی کی، آج بھی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا. جو قرآن کہتا ہو کے رہے، جو قرآن کی بات ہے وہ ہو کے رہے گی، ہم شک نہیں کر سکتے. بھائی آپ کو بتاؤں، یہ موبائل ہے، اس کے اندر سے آپ کلک کریں، ایک خاندان نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر 6 ارب انسانوں کا ڈیٹا تمہاری اسکرین پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارا امتحان لے لیا، تمہیں دنیا میں بھیج دیا اور تعویذ بنا کر تمہارے اعمال ناموں کو تمہارے گلوں میں ڈال دیا ہے. قیامت کے دن میں نے ہاتھوں پہ پکڑانا ہے بس.
جس کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ کامیاب ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں وہ ناکام ہے۔ تو مالک سے دعا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو